السلام علیکم۔ یہ چہل حدیث کے بارے میں پہلے جو جوامع الکلم میں مفتی شفیع صاحب نے حدیث لایا ہے وہ سناتے ہیں۔ پہلے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میری امت کے فائدے کے واسطے دین کے کام کی 40 حدیثیں سناوے گا اور حفظ کرے گا، خدا تعالیٰ اس کو قیامت کے دن عالموں اور شہیدوں کی جماعت میں اٹھاوے گا اور فرمائے گا کہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو پھر اس کے بعد آگے علماء نے اس پہ کام کیا، اور عالم نے بہت سارے علماء نے 40 احادیث جمع کیے، شیئر کیے، لکھے، ٹھیک ہے۔ تو ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ بھائی جان الحمدللہ ہم لوگ جو مسلمان ہیں تو ہم 40 نہیں 4000 حدیثوں پہ عمل کر رہے ہیں۔ آپ کہو گے کیوں؟ بھائی ہم جب صبح اٹھتے ہیں تو پھر ہم ہاتھ دھوتے ہیں، پہلے پیشاب کے لیے جاؤ، پیشاب کے لیے جاتے تو یہ حدیثوں میں آیا ہے نا، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور پڑھتے ہیں نا، وضو کرتے ہیں نا، وضو میں پھر 13 سنتیں ہیں نا، ٹھیک ہے۔ وضو کے اگر فرض بھی ہے تو وہ بھی تو حدیث سے ثابت ہے نا، تو وہ بھی حدیث پہ عمل ہو گیا۔ اور جو آپ اس پہ عمل کر رہے ہو نا تو یہ امت کو پہنچا رہے ہو نا، کسی حدیث پہ کسی آیت پہ آپ عمل کر رہے ہو نا، تو یہ بھی ایسا ہے کہ آپ نے حفظ کر لیا اور دوسرے کو پہنچا رہے ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو وضو میں پھر سنتیں ہیں، پھر اس کے بعد ہم فرض کی صبح فرض نماز پڑھتے ہیں 2 رکعت، تو یہ بھی حدیث سے ثابت ہے نا۔ اس کے بعد ہم 2 سنتیں پڑھتے ہیں پہلے فرض سے، صبح کی سنتیں، اسی طرح ہم ظہر کی 4 سنتیں پڑھتے تو یہ بھی حدیث سے ثابت ہے نا، 4 فرض پڑھتے تو یہ بھی حدیث سے نا۔ اس کے بعد 2 سنتیں ظہر کی، پھر اس طرح عصر کی، عشاء کی، مغرب کی، ٹھیک ہے نا۔ اور درمیان میں یہ جو اشراق کے اوابین اور یہ نوافل آتے ہیں تو یہ حدیث سے ثابت ہے نا۔ تو ہم یہ عرض کر رہے تھے، یہ تو صرف ہم نے نماز کا ایک مثال دے دیا، کھانا کھاتے ہیں، کپڑا پہنتے ہیں، کپڑا چینج کرتے ہیں، تو یہ سارے احادیث کے طریقے سے ہم اس پہ عمل کرتے ہیں نا۔ چپل پہنتے ہیں، دایاں پاؤں پہلے داخل کرتے ہیں، جب نکالتے ہیں تو بایاں پاؤں نکالتے ہیں، تو یہ سارے احادیث ہیں نا، اس پہ عمل کر رہے ہیں۔ باقی جو ہمارے فرض نماز ہیں یا کوئی بھی عمل ہے، روزہ فرض ہے یا اور کوئی چیز ہے، تو ہم تو علماء کے پاس چلے جاتے ہیں، تو پھر ہمیں علماء فرماتے ہیں کہ آپ یہ عمل اس طرح کرو، تو وہ حدیث سے نکالتے ہیں نا، اس پہ یہ عمل ہو جاتا ہے۔ تو ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ انشاءاللہ آپ کے سامنے ہم لائیں گے، اور آج کل جو ہم عام یہاں پٹھانوں کے مسلمانوں کے ماحول کو دیکھ رہے ہیں، تو یہ کم از کم ہم 4000 حدیثوں پہ کم از کم کی بات میں کر رہا ہوں، کم از کم کی بات میں کر رہا ہوں، تو یہ ہم کم از کم 4000 حدیثوں پہ عمل کر رہے ہیں۔ اس طرح اور بھی بہت سارے کام ہیں، لوگوں کے ساتھ اچھائی کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، ضرورت مند کو دیکھتے ہیں، اس کو پیسے دیتے ہیں یا تو یہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے رہیں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ ہم نے جو اس کو شیئر کیا، یہ عاشق الہی صاحب نے لکھے تھے تو ہم نے شیئر کیا، ہمارے لیے دلیل بن گیا۔ اور دوسرے ہمارے لیے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے براہ راست فائدہ اٹھانے پہ ہم کام کر رہے ہیں، تو اس کے لیے پہلا شرط کائنات سے یقین نکالنا شرط ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی یقین لانا کہ صرف اللہ سے ہوتا ہے، اور نبی علیہ السلام کے طریقے پر چلیں گے تو کامیاب بنیں گے، نہیں چلیں گے ناکام رہیں گے۔ تو نبی علیہ السلام جو 24 گھنٹے میں دعائیں مانگتے تھے، تو وہ دعاؤں پر ہم آئیں گے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے براہ راست فائدہ اٹھانے والے بن جائیں گے۔ اور اگلی بات یہ کہ ہم ایک منزل قرآن پہ آ جائے، 7 منزل قرآن ہے، تو 7 دن میں ہم قرآن کو ختم کرنے پر آ جائے تو انشاءاللہ ہماری دعائیں قبول ہوگی۔ اور ہم ہر وقت دعا مانگے، اور جو ضرورت ہمارے ذہن میں اپنی ضرورت آتی ہے اس کے لیے پہلے دعا مانگے، پھر ہاتھ پاؤں ہلائے، زبان ہلائے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہماری اپنی ضروریات کے بعد دوسروں لوگ ہیں، ان کے ضروریات ہمارے ذہن میں آ جاتے ہیں، تو پھر ان کے لیے ہم دعا مانگے، اور زبان ہلائے بغیر دعا مانگے۔ دل کی دعا زبان کی دعا سے 70 درجے افضل ہیں، تو دعا کی پوری کوشش کرے، تلاوت 7 دن میں قرآن ختم کرے،
اور 24 گھنٹے کے جو سنت طریقے ہیں اور اس کی دعائیں ہیں، اس پہ ہم عمل کرنے پہ آ جائے، اور انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ ہماری کوشش رہے گی کہ ہم لوگوں کو آسان سے آسان راستے پہ جنت کو لے جائے۔ تو انشاءاللہ ہماری بھی کوشش رہے گی، آپ کو ایک ایک بات لائیں گے، آپ کے سامنے رکھیں گے کہ فلاں کتاب سے ہم نے لایا ہے، اور آپ بھی انشاءاللہ کوشش کرو، ہمارے چینل کو دیکھو اور سبسکرائب کرو، باقی ساتھیوں کو بھی بتاؤ، اور عمل کرنے کا بھی ارادہ کرو، اور جھوٹ سے بالکل پرہیز، اس کے لیے پکا ارادہ کرو۔ اگر جھوٹ چھوڑنے ایک تو نہیں بولتا وہ تو ٹھیک ہے، اگر کوئی بولتا ہے اور چھوڑنے کا ارادہ نہیں ہے تو وہ ہمارے چینل پہ اپنا ٹائم ضائع نہ کرے، تو پہلے جھوٹ چھوڑے پھر ہمارے چینل کو دیکھے، تو کریں گے نہیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔